اہل فلسطین کی جو صورتحال ہے اور پوری دنیا کے سامنے اہل فلسطین کی بلکتی ہوئی آوازیں اور ان کی چیختے ہوئے چہرے ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل گھڑیاں، یہ مشکل صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ وہ امت مسلمہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا ہیں، صاحب دل ہیں، اور اپنے فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے سخت پریشان ہیں کہ کسی طرح ان کے اوپر یہ ٹوٹے ہوئے مظالم اور ظلم و بربریت کی جو مثالیں ان کے اوپر قائم ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی طرح اہل فلسطین کو اس سے نجات دے دے۔ اس صورتحال میں ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پر اہل حکومت اور ارباب اختیار لوگوں کے، کہ وہ اہل فلسطین کے کتنا کام آتے ہیں، کتنی اپنی آوازیں اٹھاتے ہیں۔ تاریخ تو اس طرح دہرا رہی ہے اپنے آپ کو، بلکہ تاریخ میں تو ایسی اب مثال ہی نہیں ملتی کہ جو ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کر دی ہیں اسرائیل نے اور اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر، تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ بغداد جب کا تنزل ہوا اور سقوط بغداد کے وقت بھی جب تاتاریوں نے بغداد کو تہس نہس کر ڈالا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو بھی بڑا وقت لگا ہوگا، لیکن یہاں تو اسرائیل اور اس کے حامیوں نے ان مظلوموں کو، ان نہتوں کو جس بے باکی اور صفاکی کے ساتھ اور جس بہیمانہ انداز میں ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا اور ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ اور اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور امت مسلمہ کہ وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے سر پر جوں نہیں رینگی، بجائے اس کے کہ وہ سب اکٹھے ہوتے اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مل کر اہل فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے، ان کے حق میں گواہیاں دیتے، ان کے حق میں ان کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے تو اپنی چپ سادھ لی اور اس طرح خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ جیسے وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوں۔ جیسی بلکتی ہوئی آوازیں اور جس طرح چیختے ہوئے چہرے اور ان کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ امت مسلمہ کے وہ ہمارے بہن بھائی جو بالکل نہتے تھے، بالکل لاچار تھے، ان کو کس طریقے سے ظلم کر کر کے کس طرح ان کو شہید کیا گیا اور کس طرح ان کو زخمی کیا گیا۔ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، ان کی تو دوسری تیسری نسل جہاد میں مصروف ہے اور وہ اعلائے کلمت اللہ کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، اور کتنے افراد ان کی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ ارباب اختیار، ارباب حکومت جو کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی اتحاد نظر نہیں آتا، ان کی صفوں میں کوئی اتفاق نظر نہیں آتا۔ ہر ملک اپنی حکومت کو دیکھ رہا ہے، ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ ان کی حکومت فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہی۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام کفر، تمام اسلامی دشمن قوتیں سب مل کر مسلمانوں کو مارنے کی اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کہ دسترخوان پر کھانے پر دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ کھانا کھاؤ، اس طرح وہ دعوتیں دیں گے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو ماریں۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا
تو انہیں کچھ سمجھنے میں دیر لگی، کیونکہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ 313 1000 افراد پر غالب آ گئے تھے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہ جانے کتنے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے کہ کفر سارا مل کر دعوت دے گا کہ آؤ مسلمانوں کو مارے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی تعداد کم نہیں ہوگی، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہ سارے کے سارے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی مانند ہوں گے۔ وہ تنکے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جن میں اتفاق نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہوتا، وہ اس طرح ہوں گے جس طرح بہتے ہوئے متفرق تنکے ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت ان پر غالب آ جائے گی۔ آج آپ دیکھیے کہ مختلف مفادات کی خاطر حکومتیں حق بات کہنے سے رک رہی ہیں، انہیں اپنے مفادات عزیز ہیں، دنیا کی محبت ان کو عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکھرنے کی وجہ اور بہتے ہوئے تنکوں کی صورت اختیار کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت ان پر غالب آ جائے گی۔ دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب دنیا کی محبت غالب آ گئی تو موت سے ڈرنے لگیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان مال کی محبت اختیار کرتا ہے تو پھر موت سے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ اور پھر تیسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب موت سے ڈرنے لگیں گے تو جہاد چھوڑ بیٹھیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ تینوں وجوہات ہمارے سامنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جس میں دنیا کی محبت ہم پر غالب آ چکی ہے، ہم موت سے ڈرنے لگے ہیں اور ہم جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج ان تینوں وجوہات کی بنا پر ہمیں یہ نتیجہ نظر آتا ہے کہ ہم بکھرے ہوئے قوم کی طرح ہیں، بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں کہ جن میں نہ اتفاق ہے اور نہ کوئی اتحاد ہے۔ آج بھی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اہل فلسطین کے لیے ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، ان کی کتنی مدد کرتے ہیں اور ان کا کتنا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی بلکتی ہوئی آوازیں، ان کے چیختے ہوئے چہرے جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ ہمارے دل اور دماغ میں وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو نجات دے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کیا فریضہ ہے، ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے حق میں کچھ اپنی آوازیں بلند کی؟ کیا ہم ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے؟ کیا ہم لوگوں نے، مسلم ممالک نے اور ان کی حکومتوں نے اور ارباب اختیار نے سر جوڑ کر ان کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کیے؟ آج اللہ جل جلالہ کی آج بھی بے شمار نعمتیں ان مسلم ممالک پر اللہ تعالیٰ نچھاور فرما رہے ہیں۔ ان کو وہ جغرافیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جو اور ممالک کو حاصل نہیں ہے۔ یہ 50-55 ممالک اگر آپ نقشے میں دیکھیے تو اس طرح ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک زنجیر کی صورت میں جڑے ہوئے ہیں کہ جس میں صرف 2-3 ملکوں کو نکال دیں تو باقی تمام اسلامی ممالک کی ایک لڑی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسباب دیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول سے نوازا ہے جسے زر سیال کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہر سوئز دی ہے، اپنا یہ باسفورس دی ہے، یہ دنیا کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں اگر سر جوڑ کر اکٹھا ہو کر اگر یہ دکھانا چاہیں اور یہ بتانا چاہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں اور اس کی تمام حمایتیوں کے خلاف ہیں۔ اگر وہ یہ اقدام کریں گے تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اعلان جہاد ہم بلند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل فلسطین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر ان کا ساتھ دے، اپنی آواز بلند کرے۔ ممبر و محراب سے یہ آوازیں اٹھیں، میڈیا سے یہ آوازیں اٹھیں، پرنٹ میڈیا سے آوازیں اٹھیں، سوشل میڈیا میں یہ آوازیں اٹھیں اور ان کا ہم ساتھ دیں۔ اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مال اور امداد کے ذریعے سے ہم ان کا ساتھ دیں۔ ہم دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ کیا ہم اپنی دعاؤں میں یہ وقت نہیں نکال سکتے کہ کچھ وقت خاص کر لیں اور ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں مانگیں؟ کیا ہم بائیکاٹ کے اندر حصہ دار نہیں بن سکتے؟ آج ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم کچھ عرصہ بائیکاٹ کر کے پھر دوبارہ ہم بائیکاٹ پس پش ڈال دیتے ہیں۔
حالانکہ یہ وہ ہتھیار ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے صحیح طریقے سے تو اگلی قوتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتی ہیں، لیکن آج ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے مفادات عزیز ہیں، ہم لوگوں کو اپنی مفادات پسند ہیں، لہٰذا ہم بائیکاٹ کو چھوڑ کر، دعاؤں کو چھوڑ کر اپنے اپنے دھندوں کے اندر مست ہیں۔ خدا را ہم سب کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پھر محشر کا دن ہو اور یہ اہل فلسطین ہمارے بہن بھائی ہمارے خلاف انگلی اٹھا کر ہمارے خلاف شہادت دے رہے ہوں کہ اے رب اس امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com